بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ جس نے ذرا تردد کے بغیر اپنی گردن جھکا دی اور اپنے والد جن سے خدا نے اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنے کے لیے کہا تھا اپنی جان پیش کر دی۔ پھر کیا تربیت تھی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس 40 دینار تھے، بچپن تھا، ماں نے 40 دینار قمیض کے اندر سی کر انہیں سفر پر روانہ کیا۔ ڈاکو ڈھونڈ نہ پاتے مگر پوچھنے پر صاف کہہ دیا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ماں نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکوؤں کا سردار وہیں رہ گیا۔ سوچا یہ ماں کا اتنا فرما بردار اور میں خدا کا اتنا باغی، یہ فرما برداری کے ایک عمل کی برکت تھی۔ تھا تو وہ ڈکیت، لیکن لگتا تھا ذہین تھا۔ نہایت سوچ سمجھ کر ڈکیتی سے توبہ کر لی اور پھر بزرگی کے درجات کا مستحق ٹھہرا۔ قرآن میں لکھا ہے یہ دنیا فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ایک تو دنیا بڑی دل فریب، اور پھر اس پر انسان کا دل فریب کھانے پر مائل۔ امتحان جو ٹھہرا، یہی امتحان کا مکمل ترین معیار ہو سکتا تھا جو کہ ہے، اور اسی لیے صلہ کامیابی کو جنت کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے اور اولاد کو لکھا ہے کہ والدین کے سامنے اف نہ کرنا۔ اور اف کوئی لفظ نہیں، ایک آواز ہے، اریٹیشن کا سمبل۔ یعنی ہو سکتا ہے تمہیں والدین کی باتیں پسند نہ ہوں اور اریٹیٹ ہو کر تم یہ آواز، مگر روک دیا گیا۔ ساتھ یہ نہیں لکھا کہ اگر وہ بہت نیک اور اعلیٰ ہوں، نقائص سے مبرہ اور پاک ہوں، تب اف نہ کرنا، بس اف تک نہ کرنا۔ یہ ہر صورت، یہ اس قدردان خدا کی آواز۔ ہاں وہ دین سے جدا ہوتی کوئی بات کرنے کے لیے کہیں تو آپ دین کے اندر ہی رہیں گے، مگر بے تہذیب پھر بھی نہیں ہوں گے۔ خدا جس نے والدین بنا کر اولاد ڈیزائن کی، وہ خوب جانتا ہے اس رشتہ داری کی تہوں میں اس نے کیا چھپا رکھا ہے۔ ماں کو ممتا دی، باپ کو شفقت اور محبت اولاد سے نوازا، اور لگا دیا ان کو نسل انسانی کی محبت بھری پرورش میں کہ اسے کاروبار حیات رواں کرنا تھا۔ رشتوں میں محبت رکھ دی، آداب دیے احکامات کے ساتھ کہ یوں رہنا اس دنیا میں، تجاوز نہ کرنا، والدین کے سامنے جھک کر رہنا، اور والدین کو تعلیم دی کہ دیکھنا اولاد کی محبت میں توازن نہ کھو بیٹھنا، انصاف کے تقاضے پامال نہ کرنا، اپنی آخرت برباد نہ کرنا۔ اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، اور اپنے پرچے میں اولاد کی محبت کا سوال غلط نہ لکھ بیٹھنا، ورنہ یہی اولاد اس روز حشر تم سے لا تعلق ہو رہے گی۔ دوسری طرف
بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ان کا سارا انحصار باپ پر ہوتا ہے۔ بچے کی تمام خوشیوں کا مرکز باپ، کیونکہ ان میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ باپ کی مدد کے بغیر کچھ کریں۔ لیکن جب ایک عمر ایسی آتی ہے جب سب محتاجی ختم، تو اب بیٹا باپ سے بیزاری میں چلا جاتا ہے۔ اب اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اپنے پاؤں پر چل کر دنیا میں اپنی دنیا پیدا کر لیتا ہے، اور الگ دنیا۔ اب جدائی کا زمانہ ہے اور افق کا سورج طلوع ہونے لگتا ہے۔ خدا کو پتہ تھا یہ وقت آئے گا، اسی لیے فرما برداروں اور سعادت مندوں کو متنبہ کر دیا کہ دیکھنا ایسا لیسٹ ایکسپریشن بھی مت دینا کہ تم بیزار ہو۔ میرے بندوں کا دل دکھے گا، اور خدا خیر ہی خیر ہے۔ خدا نے ہی باپ کے دل میں ان سے محبت اولاد رکھا تھا، اب وہ اس کی بے قدری کی اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ خدا بہت قدردان ہے۔ اس اف اور والدین سے اریٹیشن ایک ورلڈ وائڈ فینومینن ہے۔ انگلستان میں ایک پاکستانی ریسرچ اسکالر تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے ایک پروفیسر سے پوچھا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جا چکا۔ تو اس نے سوال کیا، وہ کبھی آپ سے رابطہ کرے گا؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں، جب وہ کبھی اخبار میں میری ڈیتھ کے بارے میں پڑھے گا، یا اگر کبھی اسے مالی مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہاں بھی والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن اور جنریشن گیپ کے مسائل ایسے ہی ہیں۔ ٹریڈیشنل وزڈم کو چیلنج کرنا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا، سیلف رائٹیسنس پیشن، والدین کے لیے ٹیکن فار گرانٹیڈ کا سٹیٹس، آپ کا زمانہ اور تھا، آپ نے ہمیں دیا کیا؟ مگر یہ اکثر والدین بھی اپنے والدین سے یہی کچھ کر کے اب اسی کی بازگشت سن رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ان کے بچے ہی کھولتے ہیں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب احساس ہوتا ہے تو والدین جا چکے ہوتے ہیں۔ وقت پر گھر کیوں نہیں آئے؟ یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ۔ اب جب کہ یہ آواز ختم۔ جب بچے والدین بنتے ہیں، ان کو تب پتہ چلتا ہے والدین ایسا کیوں کہتے تھے۔ والدین کے خدشات ہوتے ہیں، جو بچے ان خدشات کا لحاظ اور احترام کرتے ہیں، وہی سعادت مند اور خوش بخت ہوتے ہیں۔ وہ محض اپنی آزادی کے حریص نہیں، سعادت مند ہی اطمینان کی دولت سمیٹ سکتے ہیں۔ بے لحاظ اور ہٹ درم مزاج بچوں کے بچے اپنے دادا کا انتقام لیتے ہیں، اور ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ باپ کو اپنا باپ یاد آتا ہے۔ خوش نصیب ہی اپنے وقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمان گھرانوں میں جنریشن گیپ کا مسئلہ کافی حد تک سالو ہو سکتا تھا اگر باپ اور بیٹا دونوں قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیتے، تو دونوں کا فلسفہ حیات یا اپروچ ٹورڈز لائف کا بیس ایک جیسا ہو جاتا۔
مگر دونوں ہی یہاں قرآن میں کیا لکھا ہے سے ناواقف۔ اسی لیے بیٹا کہتا ہے اور بیٹے کا بیٹا اس سے کہتا ہے آپ کا زمانہ اور تھا، حالانکہ انسان اور زمانہ کبھی بدلا نہیں، محض انسان کے ارد گرد کی مادی اشیاء نیا نیا روپ اور رنگ لے لیتی ہیں، رفتار بدلتی ہے، تیز ہو جاتی ہے نئی ایجادات کے باعث، ورنہ انسان کی وہی فطرت اور ہر زمانے میں امتحان کا وہی پرچہ۔ جنریشن گیپ کا مسئلہ کافی حد تک پاور گیپ کا مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی اصل فطرت باہر آ جاتی ہے جب وہ پاور میں آتا ہے، طاقت میں دوسروں کو جھکا کر تسکین عنائے انسانی، مگر سب نہیں، کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو سمجھتے ہیں وقت کی حقیقت کو، اس کے گزر جانے کو، ریپینٹنس کو، اور اسی بنا پر کامیاب ہوتے ہیں۔ سمجھدار چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں گلی کے اگلے موڑ پر، ان سے یہی کچھ کرنے کے لیے ان کے اپنے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں، مگر وقت کی اہمیت کو صرف اچھا ایگزامینی ہی سمجھتا ہے، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے تو دوسرے طالب علم دوستوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ تمام بچے جو اپنے بچوں کی محبت میں کھو کر والدین کو سیکنڈ سٹیزن کے درجے پر ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو خبر ہو کہ ان کے لہجے، ان کا رویہ پلٹ کر آئے گا، ٹائم ریپیٹ ہوگا اور وہ اسی کھونٹی سے ٹانک دیے جائیں گے جہاں انہوں نے اپنے والدین کو سجا رکھا تھا۔ آپ کی تہذیب، آپ کے ایٹیکیٹس، آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی محبت و احترام کے سب پروٹوکولز کے سب سے پہلے مستحق آپ کے والدین اور اساتذہ ہیں، کہ میں نے ذاتی طور پر آج تک کسی بے ادب اور بد تہذیب کو زندگی میں کامیابی سے ہمکنار نہیں دیکھا، اور دوسری طرف با ادب اپنے نقائص کے باوجود فقط احترام والدین و اساتذہ کے باعث وہ کچھ پا گئے جہاں تک پہنچنا ان کے بس میں نہ تھا، اور بے ادب ذہین لوگ بھی ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ میں اسی گلی سے ہو کر آ رہا ہوں،